الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رمضان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص اعمال میں سے ایک عمل اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کرنا۔ اہل علم نے لکھا ہے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق اور سب سے قریب کرنے والا عمل وہ کثرت نفل ہے، اور حقوق العباد میں سے سب سے بڑا عمل وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال درجے کی تھیں، نوافل بھی انتہا کے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی انتہا کا۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، آپ کی سخاوت کی انتہا اس وقت ہوتی تھی جب رمضان میں جبریل آپ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ فیدارسہ القرآن، وہ آپ سے قرآن مجید کا دور کرتے تھے، قرآن سنتے سناتے تھے۔ اس وقت آپ کی جود و سخا کی انتہا ہو جاتی تھی۔ یعنی کہ اہل علم نے یہاں سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ملاقات کے نتیجے میں انسان کے اندر سخاوت اور بہت ساری خیر آ جاتی ہے۔ جبریل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات آپ کی سخاوت کے اندر اضافہ کر دیتی ہے، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت اور قرآن کا دور آپ کے جود و سخا کے اندر اضافہ کر دیتا۔ عام دنوں میں آپ کی سخاوت کتنی تھی، میں اس کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کر آپ سے سوال کیا کہ مجھے کچھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنا دیا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان بکریوں کا بہت بڑا ایک ریلا تھا، ایک اجڑ تھا، آپ نے سارے کا سارا ایک بندے کو دے دیا، فرمایا جاؤ یہ سارا ہی لے جاؤ۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان وہ بندہ لے گیا اور جا کر اپنی قوم کو کہتا ہے، یا قوم اسلموا فإن محمدا ينفق لا يخاف فقرا، میری قوم مسلمان ہو جو، محمد تو ایسا بندہ ہے جو اتنا خرچ کرتا ہے اور وہ فقیری سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے۔ کچھ اعراب ان لوگوں کو کہتے ہیں جس کو آپ اپنی زبان میں جانگلی کہتے ہیں، دیہاتی بھی اور ہوتا ہے جانگلی، جن کو بالکل شہری تہذیب، اخلاق اور ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ روک دیا، اور رستہ اس طریقے سے روکا، آپ کے ساتھ یوں چمٹ کر سوال کرنے لگے کہ آپ کی جو چادر تھی وہ بھی انہوں نے اتار لی، اٹک گئی وہ کانٹوں کے ساتھ جہاں پر آپ رکے تھے راستے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہنے لگے، او میری چادر تو دے دو، میری چادر تو دے دو، اس ٹائم میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر میرے پاس اس وادی میں جتنے کانٹے ہیں اس کے برابر میرے پاس بکریاں ہوتی میں تم پہ خرچ کر دیتا، ثم لا تجدونی بخیلا ولا کذوبا، نہ تم مجھے جھوٹا پاتے اور نہ بخیل پاتے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، لو ان لی مثل احد ذهبا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کی برابر سونا ہو تو میں اس کو 3 دن بھی اپنے پاس نہ رکھوں، میں اس کو خرچ کر دوں۔ 3 دن کا لفظ اس لیے بولا کہ احد پہاڑ اتنا بڑا ہے، آپ کے کلومیٹروں کے اعتبار سے وہ 7 سے 8 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے، اس کے برابر میرا سونا ہو، میں 3 دنوں کے اندر اس کو ختم کر دوں۔ یعنی اتنا بڑا مال اس کو ایک دن میں خرچ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا، لیکن میں تمہارے درمیان اس کو بانٹ دوں، ختم کر دوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی اور خلاف معمول نماز سے فارغ ہوتے ہی گھر کے اندر چلے گئے۔ گھر کے اندر ایک ڈلی تھی سونے کی، اس کو خرچ کر کے آ کر پھر مسجد پہ نماز والی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
آپ خلاف معمول اٹھ کے گئے اور پھر واپس آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے گھر کے اندر ایک ڈلی سونے کی پڑی تھی، تو مجھے خیال آیا، میں نے کہا کہ میں جلدی سے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آؤں، پھر میں اپنے معمول پر آؤں۔ یہ میں نے آپ کو عام دنوں میں خرچ کرنے کی مثالیں بیان کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک ایک بندے کو کیا کیا دیا، کتنے کتنے ہزار اونٹ دیے۔ اس کے باوجود آپ کی اپنی کیفیت یہی تھی کہ کئی کئی ماہ آپ کے گھر پہ چولہا نہیں جلتا تھا۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات شروع ہوئیں تو ساری بیویوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ ہر طرح کا وقت دیکھا، اب اللہ نے مال وافر کر دیا، اب آپ ہمارے لیے بھی کچھ کیجئے۔ ہم میں سے ایک بندہ جب تک غریب ہوتا ہے، جب وہ امیر ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنا گھر چینج کرتا ہے، عمدہ قسم کا گھر بناتا ہے، گاڑی تبدیل کرتا ہے، اور کچھ پراپرٹیاں بناتا ہے، کچھ اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، وہی کچا مکان، وہی کھجور کے پتوں کی چھت، اور وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین والا بستر، اور وہی اینٹ کا رکھا ہوا تکیہ، اور وہی کھجور کی چٹائی جو آپ کے بدن کے اوپر نشان ڈال دیتی، جس کو دیکھ کر عمر فاروق رو پڑے تھے۔ وہی اللہ کے نبی کا گھر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے مال زیادہ آنا شروع ہوا، آپ کی سخاوت بڑھ گئی۔ زندگی بھر یہ ثابت نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ بھی زکوٰۃ دی ہو۔ کیوں؟ آپ کے پاس کوئی چیز ایک سال ٹھہری ہی نہیں کہ آپ اس کی زکوٰۃ دیتے۔ زکوٰۃ تو اس کی دی جاتی ہے جو ایک سال پڑا رہتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ٹھہری، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خرچ کرتے۔ امہات المؤمنین نے جب یہ کہا کہ ہمیں کچھ دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ ایک مہینہ ان کے پاس نہیں آئے۔ ایک مہینہ، جب ایک مہینہ پورا ہوا آپ نیچے تشریف لائے، آپ نے سب بیویوں کو جمع کیا، آپ نے فرمایا کہ ان کنتن، سورہ احزاب، ان کنتن تردن الحیات الدنیا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں دنیا دیتا ہوں اور اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ نبی کے گھر میں دنیا کا طلبگار رہ نہیں سکتا، نہ نبی خود دنیا کا طالب ہے، نہ دنیا کا طلبگار نبی کے گھر پہ رہ سکتا ہے۔ ان سب نے کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پہ کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خرچ کرتے کہ بعض دفعہ خرچ کر دیتے، اپنے لیے کوئی چیز رکھتے ہی نہ۔ پورے سال کا راشن اور کھانا آپ کو ایک ہی دفعہ پہنچا دیا جاتا ہے، جیسے فصل آتی، کھجوریں اور ستو ہر ام المؤمنین کے گھر پہ پہنچ جاتا کہ یہ تمہارے پورے سال کی خوراک ہے، ستو بھی اور کھجوریں بھی۔ اللہ اکبر! وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ کیسی ہوتی تھی، ایک ماہ کا صرف آپ کو تذکرہ کر کے دیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ کہتی ہے کہ جب مال آیا تو خرچ کرنے لگ پڑی حتیٰ کہ ختم ہو گیا، اور اس دن ہمارا روزہ تھا، جب افطاری کا وقت آیا تو افطار کرنے کے لیے بھی کچھ نہ رکھا۔ عبداللہ بن زبیر جو ابو بکر صدیق کے نواسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھوزاد، آپ کے جو پھپھوزاد بھائی تھے اس کے بیٹے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھانجے، یہ عبداللہ بن زبیر جب خلیفہ بنے، خلافت ان کی بات کیا، جب ان کے پاس کچھ وسعت آئی تو انہوں نے کچھ مال اپنی خالہ کو بھیجا، عائشہ رضی اللہ عنہا کو۔ مال وافر تھا، جیسے ہی ان کے پاس پہنچا انہوں نے سارا تقسیم کر دیا۔ عبداللہ بن زبیر کو پتہ چلا تو اس نے بس اتنا کلمہ کہا کہ یہ بہت خرچ کرنے والا، اس طرح کے کلمات کہے۔ ام المومنین کو اس بات کا پتہ چلا، بڑا غصہ آیا کہ یہ میرا بچہ اور میرے بارے میں ایسے باتیں کرتا ہے۔ کہا کہ میں اللہ کی قسم میں اس سے بولوں گی نہیں جب تک زندہ رہوں گی۔ عبداللہ بن زبیر کو کسی نے بتا دیا، لے بچے تیری خالہ نے یوں کہا تیرے بارے میں۔ اوہ! عبداللہ بن زبیر کی تو دنیا بدل گئی کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میری خالہ نبی کی سب سے لاڈلی اور پیاری بیوی اور مومنوں کی ماں میرے سے ناراض ہو گئی۔ پھر عبداللہ بن زبیر نے بندے ڈالے بیچ میں، دو تابعین تھے جو ام المؤمنین کے پاس علم سیکھنے جایا کرتے تھے اور وہ ان کی قدر کرتی تھی۔ اس نے ان دونوں سے کہا کہ یار میری خالہ سے میری صلح کرواؤ، جس طرح بھی ہو۔
بس وہ دونوں بندے گئے، انہوں نے جا کر عائشہ رضی اللہ عنہ کو معاف کرنے والی آیتیں سنانا شروع کی، حدیثیں سنانا شروع کی۔ یہ باتیں کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم باتیں کرتے ہوں نا تو نے جلدی سے آ کے اپنی خالہ کے گلے لگ جانا، بس پھر رو کے معافی شروع کر دینا، پھر وہ تجھے معاف کر دے گی۔ چنانچہ یہ دونوں گئے، حدیثیں سنانے لگ پڑے، آیتیں سنانے لگ پڑے۔ ام المؤمنین سنتی جا رہی ہیں، شاگردوں سے سنتی جا رہی ہیں۔ عبداللہ بن زبیر اچانک گھر میں داخل ہوئے، جا کر پھپھو اپنی خالہ کے گلے لگ گئے اور معافی مانگنا شروع کر دی اور رونا شروع کر دیا کہ مجھے معاف کر دیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ میں اس سے بات نہیں کروں گی، رونے لگ پڑی، میں نے تو قسم کھائی ہے۔ پھر کہا چلو قسم کا میں کفارہ دے دوں گی، اس کو معاف کر دیا۔ اور پھر آتا ہے کہ فوت ہونے تک انہوں نے اتنے غلام آزاد کیے، اتنے غلام آزاد کیے، کیونکہ قسم کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، تو اتنے غلام آزاد کیے کہ مرتے دم تک غالباً 100 سے زائد وہ غلام آزاد کر گئیں کہ اللہ کہیں مجھے اس پر پکڑے نہ۔ یعنی اتنا خرچ کرنے والے لوگ، نبی کے تربیت یافتہ بیویوں کی پھر یہ تربیت ہو چکی تھی کہ وہ اپنے گھر کے اندر کوئی چیز رکھتی نہیں تھی۔ دیکھو میرے بھائیوں، یہ احادیث اور یہ واقعات سب سے پہلے میرے لیے ہیں، یہ سب سے پہلے علماء کے لیے ہیں، اس کے بعد باقی لوگوں کے لیے بھی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم تھے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے عمل سے صحابہ کرام کو یہ تربیت دی۔ پھر ابو بکر تھے کہ وہ اپنے گھر کا جتنا بھی گھر کے اندر سامان پڑا تھا یہ لے آئے، یعنی منقولہ چیزیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی زمینیں بھی بیچ دیں، گھر بھی بیچ دیا، مطلب اس کا یہ گھر کے اندر جو چیزیں منتقل ہو سکتی تھی، سامان جو پڑا تھا وہ سارے کا سارا لے گئے۔ عمر فاروق آئے، آدھا لے آئے۔ عثمان غنی وہ ایک ایک غزوے پر آج کی مالیت میں کروڑوں کا بنتا ہے جو وہ اللہ کے نبی کو دیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ ہیں، آج کی مالیت میں کروڑوں اربوں بنتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیے۔ یہ کیا تھا؟ استاذ کا اپنے شاگردوں کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے تمام شاگردوں پر، امہات المؤمنین پر یہ اثر تھا کہ وہ اللہ کے راستے میں اتنا دیا کرتی تھی، اور وہ اس کے بارے میں سوچتی نہیں تھی۔ ہم جمع کرنے کا سوچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گن کے مت دو اللہ کے راستے میں، جس طرح انفق علیک، تو خرچ کر، تجھ پہ خرچ کیا جائے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، میں اپنے سب ساتھیوں سے اور اپنے لیے یہی پسند کرتا ہوں کہ ہم اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اور سب سے بہترین خرچ کی جگہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ سب سے پہلے اپنے والدین، انسان کا بیوی بچوں کے بعد سب سے پہلا حق اس کے ماں باپ پر ہے۔ ماں باپ پر زکوٰۃ صدقہ نہیں بلکہ یہ حق ہے۔ اس کے بعد بہن بھائی ہیں، ان پر خرچ کریں، خالی زکوٰۃ مت دیکھیں۔ افسوس یہ کہ ہم زکوٰۃ دے کر کہتے ہیں بس اسلام نے جو میرے پر لگایا تھا وہ میں نے دے دیا، اب میں پابند نہیں ہوں کسی چیز کا۔ آپ اگر مالدار ہیں تو آپ کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، للسائل والمحروم، جو مانگے اس کے لیے بھی اور جو نہ مانگے اس کے لیے بھی۔ لیکن اس کا بدل اللہ آپ کو کیا دے گا آپ کو پتہ ہی نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ آپ نے فرمایا حالانکہ اس کا مال کیا ہے؟ ما لبسا فابلا، جو پہنا اور بسیدہ کر دیا، ما اکلا فافنا، جو مال کھایا اور ختم کر دیا، اور تیسرا ما تصدقا وقتنا او کما قال، جو صدقہ کر کے ذخیرہ کر گیا۔ باقی جتنا انسان جمع کر کے جاتا ہے وہ سب غیروں کا ہوتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر بندے کی جو دوڑ ہے نا وہ اپنے لیے نہیں ہے، وہ غیروں کے لیے ہے، کیونکہ اپنے لیے تو وہ 2 روٹیاں کھاتا ہے، ایک سوٹ پہن لیتا ہے، اور جو صدقہ کر دیا وہ اپنا ہے۔ باقی جتنی آپ کی دوڑ ہے وہ غیروں کے لیے ہے، اور نہ جانے وہ آپ کے مال کو کیسے استعمال کریں گے۔ عمر بن عبدالعزیز جب فوت ہونے لگے، جب خلیفہ بنے تھے، ان کی خلافت 2 سال کے قریب ہے، جب خلیفہ بنے تو لاکھوں کروڑوں کے مالک تھے۔ جس وقت آخری وقت آیا، اپنے ہی مال سے خرچ کرتے رہے 2 سال، بیت المال سے کچھ نہ لیا۔ جب آخری وقت آیا تو بیٹوں کے لیے وراثت میں سے جو حصہ بن رہا تھا ہر بیٹے کے لیے، وہ کہتے ہیں وہ چند درہم
غالباً 16 درہم یا 8 درہم ایک ایک بیٹے کے حصے آ رہے تھے، تھوڑے تھوڑے درہم۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا اپنے بچوں کے لیے، تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جا رہا۔ اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا، دیکھو اگر میرے بچے نیک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کا مقدر دے گا۔ ہر بندہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے، اللہ نے جو ان کے لیے رکھا وہ ان کو اللہ دے گا، مجھے ضرورت نہیں ہے ان کی فکر کرنے کی، ان کا رب ہے۔ اور اگر یہ میرے بیٹے نیک نہ ہوئے، برے ہوئے، فساق و فجار ہوئے، تو میں اپنا مال کسی فاسق کے لیے کیوں چھوڑ کے جاؤں کہ وہ اس میں نافرمانی کرے اور میرے لیے وہ وبال جان بنے؟ میں کیوں چھوڑ کے جاؤں؟ فاسق کے ساتھ میں اپنے مال سے تعاون کیوں کروں؟ یہ ایک باپ کی سوچ تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں کو اللہ نے اتنا دیا، اور بنو امیہ کے وہ خلفاء اور ان کے بیٹے جو جب مرے تو ان کے بیٹوں کو درہموں میں نہیں، کروڑوں کے اندر دینار سونے کے سکے ملے۔ اور وقت وہ آیا کہ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز کے بچے ان کو خیرات دیا کرتے تھے۔ جن کو ان کے ماں باپ کروڑوں دے کر گئے وہ فقیر ہو گئے، اور جن کو ان کا باپ کچھ نہ دے کر گیا وہ اس کے بچے خیرات کرنے والے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں دیں، اپنے عزیز و اقارب میں دیں، اپنے محلے کے اندر دیکھیں، اپنے مسجد کے نمازیوں کو دیکھیں، اپنی دکان کے ملازموں کو دیکھیں۔ تنخواہیں ہم نے جو رکھی ہیں اور جو ملک کی کیفیت چل رہی ہے ہر بندے کو پتہ ہے، کیا حالات چل رہے ہیں۔ اپنے ملازموں کے ساتھ ویسے ہی احسان کیا کریں، اللہ کے لیے ویسے ہی زائد دے دیا کریں، نہ متعین کریں آپ، کیونکہ بندہ بعض دفعہ متعین کر کے تنگ ہوتا ہے، لیکن آپ ویسے ہی ان کے ساتھ ہر ماہ، ہر 10 دن بعد جب اللہ کسی جگہ سے رزق وافر دے اس میں سے تھوڑا تھوڑا سب میں بانٹ دیا، یا اللہ یہ تیری رضا کے لیے خرچ کرنے والے بنیں۔ جب آپ خرچ کرنے والے بنیں گے اس کے ذریعے آپ کی کئی مشکلات، مصائب اللہ دور کر دے گا۔ اور خرچ کرتے وقت یہ نیت رکھیں، اللہ میں خالصاً تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اس کے ثمرات کتنے اچھے نکلتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خرچ کرنے کی صورتوں میں آپ کا حق علاقے کی مسجد اور مدرسہ بھی ہوتا ہے۔ ہر علاقے کی مسجد اور مدرسہ جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کے معاملات کو خود پوچھنا، خود دیکھنا۔ دیکھیں آپ آتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ ہمارے لیے سعادت ہے کہ ہم آپ کی خدمت کو اللہ سے باعث اجر سمجھتے ہیں، لیکن آپ ادھر تشریف لاتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ چلے جاتے ہیں خاموشی سے۔ مسجد کے معاملات میں اگر آپ دلچسپی نہیں لیتے تو یہ نظام تو چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا، لیکن آپ ایک خیر سے محروم ہیں۔ اس میں بھی حصے دار بنیے، زیادہ سے زیادہ بڑھیے آگے، اس کو دیکھیے کہ اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کے معاملات کیا ہیں۔ اسی طرح آپ نے کئی اللہ کے بندے، کئی ملازم اپنے کاروبار کے ساتھ جوڑ رکھے ہیں۔ میں نے بات پہلے بھی کی تھی، میرا مقصد اصرار نہیں، میرا مقصد تکرار ہے، کیونکہ اذا تکرر تقرر، جب کوئی چیز بار بار ذکر کی جاتی ہے تو وہ دل پہ ٹھہر جاتی ہے۔ بار بار ذکر کرنے کا مقصد دلوں میں کوئی چیز بٹھانا ہے۔ آپ میں سے ہر ساتھی اگر ایک استاذ کی تنخواہ اپنے ذمہ لے، دفتر میں جو خدام بیٹھے ہیں آپ کے، ان سے وہ کہے کہ بھائی آپ کسی ایک استاذ کی تنخواہ مجھے بتائیے، میں آپ کو یہاں پر پہنچایا کروں گا، آپ اس کو دے دیجئے۔ اگر ایک آپ یوں ہی سمجھیں کہ آپ کی دکان پر ایک ملازم بڑھ گیا، لیکن واللہ العظیم یہ جو ملازم ہے نا آپ کا، جو مصلی پر نماز پڑھائے گا اور جو ادھر منبر پہ کھڑا ہو کے جمعے کا خطبہ دے گا، یا جو ادھر بیٹھ کے بچوں کو قرآن پڑھائے گا، یہ جو آپ کا، جس کو آپ نے اپنی تنخواہ کے ساتھ جوڑ دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا اجر آپ کے مقدر میں کیا لکھا جا رہا ہے، کتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عوض دے گا کہ آپ نے ایک بندہ اللہ کے لیے وقف کر دیا کہ تنخواہ تجھے میں دیتا ہوں، بس تو لوگوں کو قرآن پڑھا، تو لوگوں کو نمازیں پڑھا، تو خیر کے کام کر، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ تو یہ صرف اور صرف ہم اگر ہمت کریں تو کیا پتہ اللہ اس کے عوض ہمیں کتنا دے۔ لعلکم ترزقون بضعفائکم، حدیث میں آتا ہے تمہیں کیا پتہ، شاید تم اپنے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو، تم ان کے ساتھ جو احسان کرتے ہو، وہ تمہیں جو دعائیں دیتے ہیں، شاید تمہیں رزق اسی چیز کا آتا ہو، تمہیں کیا پتہ۔
اللہ کے بندو ہم یہ خیر کے کام میں بھی دلچسپی لیں. اور اسی طرح میں نے عرض کی تھی مسجد کی تعمیر کا سلسلہ ہے. واللہ العظیم میں یہ پسند کرتا ہوں کہ یہ بار بار نہ کہنا پڑے. کچھ ساتھی خود ہی ایسے ذمہ دار اٹھیں کہ جو اس چیزوں کی ذمہ داری لے لیں. ابھی تک میری جو معلومات ہیں صرف اینٹوں کی ذمہ داری ایک ساتھی نے لی ہے اور کچھ ساتھیوں نے پیسے لکھوائے ہیں. اس کے علاوہ کسی نے لی ہے بٹ صاحب کسی اور چیز کی ذمہ داری کر رہے ہیں تو یہ ذمہ داری بھی ایک اللہ کے بندے نے اٹھا لی ہے. ابھی 3 چیزیں ہمارے پاس میٹیریل میں باقی ہیں. بجری ہے، سیمنٹ ہے، سریہ ہے. سریہ انشاءاللہ اس عمارت میں جو کچھ ہے وہ بھی نکلے گا انشاءاللہ العزیز. آپ میں سے کوئی اللہ کے بندے ہمت کریں، وہ آواز دیں کہ جی میں اللہ کے گھر میں یہ چیز جتنی لگے گی انشاءاللہ. دیکھیں یہ جو مسجدوں کی تعمیر ہے کم از کم انشاءاللہ یہ ہمارا منصوبہ 1 صدی کا ہے. 1 صدی تو انشاءاللہ مسجد کم از کم چلتی ہے. 1 صدی تک اللہ کرے ایسی عمارت بنے کہ وہ چلے، آگے بھی چلے. آپ کا خرچ کیا ہوا ضائع نہیں جائے گا. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا آپ کو صدی کے بعد. آپ نے جو اللہ کے رستے میں دے دیا وہ تا قیامت باقی ہے، وہ نہ ختم ہونے والا ہے. تو اللہ کے بندو ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دیجئے. یہ بھی خیر کی چیزیں ہیں، یہ آپ کی منتظر ہیں. تو میں نے عرض کی تھی اس مسجد کے اندر اس کی تعمیر میں جتنا بھی ہے اس میں زکوٰۃ مت دیں ہمیں. زکوٰۃ نہیں، آپ بس اسی صورت میں میٹیریل کی صورت میں تعاون کریں، یا آپ مزدوری کی مد میں لکھوا دے کوئی ساتھی، یا کوئی ساتھی پیسے دینا چاہتا ہے تو بھی وہ لکھوا دے. یہ ایک خیر کا کام ہے. انشاءاللہ رمضان المبارک کے فوراً بعد یہ شروع کر دیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظیم صفات تھیں جود و سخا کی، اللہ اس رمضان میں ان کو بھی اور زندگی بھر کے لیے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.